السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل الفاظ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 197 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینے معین فرمائے ہیں اور حج کے دوران کون سے کام کرنا منع ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان الفاظ کے پہلے ہم ہجے کریں گے اور ان کی رواں پڑھیں گے اور ان کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ کون سے کام ہیں جو حج کے دوران نہیں کیے جا سکتے، اللہ نے منع فرمایا ہے، اور کب سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، کون سے مہینے ہیں حج کے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج اس سبق میں ہم سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت 197، پارہ سیقول، دوسرا پارہ سیقول۔ یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات۔ حمزہ لام زبر ال، حاجیم زبر حج، جیم پیش جو، الحج الحج۔ حمزہ شین زبر اش، ہا پیش ہو، اشہو، را میم دو پیش رم، میم عین زبر مع، اشہر مع۔ یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اشہر مع، عین کو واضح اور ظاہر کر کے پڑھیں گے، مع، لام واو پیش لو، میم کھڑا زبر ما، تا دو پیش تن، الحج الحج اشہر معلومات۔ یہاں پر جیم ہے چھوٹا، اس کا مطلب جائز، ہم یہاں وقف کر سکتے ہیں، تو وقف کی صورت میں، اسٹاپ کی صورت میں، الحج اشہر معلومات، فمن فرض، یہاں پر اخفا ہوگا، ناک میں آواز چھپا کے پڑھیں گے۔ یہ والا کلر اخفا کا ہوتا ہے، ناک میں آواز چھپا کے پڑھی جاتی ہے۔ فمن فرض، فا زبر فا، را زبر را، ضاد زبر ضا، فرض، فمن فرض، فا یا زد فی، ہا نون زد ہن، نون لام زبر نل، فیہن، حاجیم زبر حج، جیم زبر جا، فیہن الحج۔ یہاں پر غنہ کریں گے ہم، نون مشدد ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، رفث، را زبر را، فا زبر فا، ثا زبر ثا، رفث، ولا فسوق ولا جدال، ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو فی الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر، من، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، نون ساکن ہے، اس کے بعد خا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ وما تفعلوا من خیر، را کو یا سے ملائیں گے، را
یا دو زیرین یا عین زبر یا تو خیر یعلمہ اللہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا اس کو واضح کر کے پڑھیں، واو زبر وا تا زبر تا وتا زا واو زبر ز واو زبر وا وتزو دال واو پیش دو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى. یہاں سختی کے ساتھ پڑھیں گے، زا کے اوپر تشدید ہے اور اسی طریقے سے تا کے اوپر تشدید ہے. فإن خير الزاد التقوى. اس طرح کا یا جب بھی آ جائے قرآن شریف میں جو خالی ہو اس کو نہیں پڑھتے، واو ہو اور یا ہو اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہو تو اس کے ساتھ جو یا لکھا ہوتا ہے اس یا کو نہیں پڑھا جاتا. تقوی واتقونی اس کو واتقونی نہیں پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھیں گے، واو کو تا سے ملائیں گے. واتقونی واو تا زبر تا زبر تا واتقونی یا اولیل. یہ حمزہ پڑھیں گے، یہ واو نہیں پڑھیں گے. اسی طریقے سے لام پڑھیں گے، یا نہیں پڑھیں گے. واتقونی یا اولیل الالباب واتقونی یا اولیل الباب. یہ آیت نمبر 197. اس آیت کو ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ رواں بھی ہم نے پڑھ لی. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اور کیا کون سے مہینے ہیں حج کے جس میں احرام باندھا جا سکتا ہے، احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہے مسلمان؟ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں. آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے الحج اشہر معلومات. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے معین ہیں. کون سے مہینے ہیں؟ محدثین نے حدیثوں میں بیان واضح کر کے فقیہوں نے فقہاء کرام نے وہ مہینے بتلائے ہیں کہ وہ مہینے ایک شوال ہے، دوسرا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ذوالحجہ کے 10 دن جب تک حج ادا ہو جائے، 2 مہینے 10 دن یہ احرام باندھنے کے ہیں. رمضان کے بعد اگر کوئی احرام باندھتا ہے حج کے لیے تو وہ معتبر ہے، اس کا احرام معتبر سمجھا جائے گا کہ حج کے لیے ہی یہ احرام ہے. اس سے پہلے اگر کوئی رمضان میں احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حج کے لیے احرام باندھتا ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. حج کے مہینے 2 مہینے اور ذی الحجہ کے 10 دن جب تک حج ادا ہو جائے. فمن فرض فیہن الحج، پس وہ شخص جس کے اوپر فرض ہوا، جس کے اوپر وہ لوگ فرض ہوا جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ صاحب استطاعت، جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے خرچہ ہو، اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہوتا ہے. تو جس شخص پر حج فرض ہوا اب وہاں جا کے حج کرے گا تو حج کے دوران فلا رفث اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہاں فلا رفث، وہ باتیں وہ کام نہیں کرے گا جو کام
پہلے کیے جا سکتے تھے، ایک تو رفث نہیں کرے گا، دوسرا فسوق اور تیسرا جدال۔ اب رفث کیا ہے، فسوق کیا ہے، جدال کیا ہے؟ رفث کہتے ہیں گھر والے سے گھر والی سے ملنا، یہ رفث، اس کو رفث کہتے ہیں۔ حج کے دوران جو حج کے دن ہے احرام باندھ کے اب یہ کام نہیں کیا جا سکتا جب تک حج ادا کر لے۔ ولا فسوق، لڑائی، فسوق لڑائی کو کہتے ہیں، ولا فسوق، اور لڑائی بھی نہیں کہ گناہ کے کام، فسوق فسوق گناہ کے کام، گالی دینا، کوئی اور کام کرنا، کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ ولا جدال، اور جھگڑا، ولا جدال، حج کے دوران جب حج کا احرام باندھا ہوا ہو، پھر جب حج ادا کر رہا ہے کوئی مسلمان تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرے گا۔ یہ باتیں کیوں خصوصاً اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی؟ اور یہ باتیں اس لیے بیان فرمائی کہ وہاں لڑائی جھگڑا جب زیادہ انسان جمع ہو جاتے ہیں، جب زیادہ ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں اس طرح کی ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں، گلے شکوہ ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کام، ان تینوں کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ حج کے دوران یہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ تم نیکی میں سے کوئی بھی کام کرو گے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ ان کو جانتا ہے کہ کس نیت سے کر رہے ہو، کیا جذبہ ہے تمہارا اور کیوں کر رہے ہو، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور سامان لے لو، توشہ لے لو، اپنے ساتھ سفر کا سامان لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یقیناً بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ دنیاوی اسباب ساتھ ہونے چاہیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اسباب وہ بھی ساتھ ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ دل کا سامان بھی موجود ہو، یعنی تقویٰ، دل میں خدا کا خوف بھی ہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ جب وہ حج کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، کوئی بھی عبادت کر تو مجھ سے ڈر، اور اس خوف سے کہ میں تیری یہ عبادت قبول کروں اور اس کو صحیح طریقے سے جس طرح میرا حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُونِ، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یہاں تک آیت مکمل ہوئی۔ 2025 کا حج بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔